آج کی ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے مولانا وحید الدین خان مرحوم سے متعلق۔ مولانا صاحب سے ہمارا جو ایک تعارف ہوا ابتدائی، وہ اس وقت کی بات ہے جب ہم ایک مخصوص مسلک کے تنگنائیوں سے نکل رہے تھے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ایک مسلم معاشرے میں جن کی پیدائش ہوئی ہے، جن کی پرورش ہوئی ہے، اور ہند و پاک وغیرہ اور پاکستان کے تناظر میں، تو ہر شخص اکثریت ہم میں سے ان لوگوں کی ہے جو پیدائشی طور پر کوئی نہ کوئی مسلک پر اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کو پروان چڑھتا ہے، اور پھر اکثریت اسی مسلک میں رہ کر اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے اکثریت گزر جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے ان ارثی یا موروثی جو عقائد اور تصورات ہے ان سے ان کو مسائل پیدا ہو جاتے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر تلاش میں نکل جاتے۔ تو مولانا صاحب سے ہمارا یوں تعارف ہو ان کی تحریروں سے، اور یہ تقریباً 2002 یا 2003 کی بات ہوگی۔ تو اس وقت سے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ ان کی کچھ سب سے پہلی کتاب جو ہم نے پڑھی وہ راز حیات تھی، اور اس کو پڑھ کے بہت ایک ان کی جو شخصیت کی ایک تصویر بنی وہ یہ تھی کہ وہ ایک زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے واقعات سے، جزیات سے بہت اہم اصولوں کو اور زندگی گزارنے کے آداب وغیرہ اور یہ چیزیں پیش کرنے والی شخصیت ہے۔ اور پھر بعد میں ان کی باقی کتابوں سے پھر کچھ عرصہ اب تک ان کا جو ایک ماہنامہ رسالہ نکلتا تھا الرسالہ کے نام سے، اور اس میں وہ اکیلے ہی لکھتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی تحریروں سے ہمیں آگاہی ہوئی، تو کافی کچھ ان کو پڑھا اور بہت زیادہ ان سے استفادہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ان کی فکر سے۔ اور کسی شخص کی فکر سے فائدہ حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 100% ان سے متفق ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 100% کسی ان سے نفرت یا تعصب کی بنیاد پہ ان سے 100% ہی آپ جو ہے وہ ان کو مسترد کر دیں۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اس حوالے سے ان سے ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے، تو اس وجہ سے ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب سے ان کی وفات ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے بہت مثبت اور منفی دونوں طرح کی آراء کی بھرمار ہے۔ اور کچھ لوگ اس موقع پر بھی ٹھیک ہے، آپ ان کسی بھی شخص کی فکر، نظریے، خیالات پر تنقید کبھی بھی کریں، لیکن تعزیت کے موقع پہ ان کو پھر اس طرح کے برے القابات سے یاد کرنا جو ہمارے مذہبی ذہن کا خاص طور پر ایک وتیرہ بن چکا ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیں مشاہدہ ہوا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ مولانا صاحب کی جو پیدائش ہے وہ 25 جنوری 1925 ہے، اتر پردیش کے ایک قصبہ اعظم گڑھ میں وہ پیدا ہوئے۔ اور پھر جس طرح اس زمانے کا طریقہ تھا کہ تعلیم کے لیے ان کو ایک مکتب میں یا مدرسے میں داخل کرایا گیا، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں، اور وہاں پر تقریباً 1938 سے 1944 تک وہ زیر تعلیم رہے۔ اور وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا۔ اس کے بعد ان کا اپنا یہ بتانا ہے کہ وہ مطمئن نہیں تھے اس پرانی جو ان کی تعبیر تھی دین کی یا ان چیزوں سے، تو وہ ایک وقت میں ان کے اوپر پھر حقیقت کی تلاش کا ایک ان کے اوپر اسی کے فوراً بعد ایک ان کے اوپر دور گزرا۔ اور یہ دنیا کے آپ بڑے دماغوں کا مطالعہ کریں، مفکرین کا، ان سب کے اندر یا ان میں سے اکثریت میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ کچھ لوگوں نے اپنے اس فکری رویدات یا سفر کو بیان کیا، اور کچھ لوگ اس کی کو بیان کسی وجہ سے بھی ہو نہ کر سکے یا نہیں کیا۔ ہماری جو آپ کی ادھر مسلم جو ہسٹری، اس کے اندر اس کی بہترین مثال امام غزالی کی ہے مرحوم، کہ انہوں نے المنقذ من الضلال کے اندر اپنی اس پوری فکری سفر کی انہوں نے کہانی لکھی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی فکری سفر کے اندر حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اگر روایتی مذہبی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ بالکل باقی علماء کرام کی طرح مطمئن ہو جائے کہ بس مجھے سچائی مل گئی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ جراثیم ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مزید سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور وہ خود
شعوری طور پر حقائق کو دریافت کرنا چاہتے، تو ان میں سے مولانا صاحب بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنی اس رویدات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے کہ پہلی بار میں 1945 میں لاہور گیا تھا۔ تھوڑا سا لمبا ہے اقتباس، میں مختصر کر کے آپ کے پڑھتا ہوں۔ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اس میں اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو میرے اوپر اضطراب کا اور بے چینی کا اور تلاش حقیقت کا جو دور رہا، یہ تقریباً 5 سال رہا۔ اس وقت میرے اوپر جو حالات گزرے وہ اتنے شدید تھے کہ کئی بار میں نے چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ دیوانگی کے عالم میں کبھی کبھی کسی دور دراز بستی میں چلا جاتا اور کبھی کسی جنگل یا پہاڑ کی طرف نکل جاتا۔ 1945 میں لاہور کا سفر بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ اس وقت پاسپورٹ اور ویزا کے مسائل نہیں تھے۔ میں شاہ گنج میں ایک ایکسپریس ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین نے سیدھا لے جا کر مجھے لاہور میں اتار دیا۔ لاہور اسٹیشن پر اترنے والے تمام مسافر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے، مگر میں دیوانگی کے عالم میں کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کیونکہ اس وقت لاہور میں میرا کوئی بھی جاننے والا نہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پلیٹ فارم خالی ہو گیا تو ایک خالی انجن دھواں اڑاتا ہوا پٹری سے گزرا۔ میں اس کی طرف بڑھا کہ اپنے آپ کو اس کے نیچے ڈال دوں، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی مخفی طاقت نے میرے قدموں کو پکڑ لیا ہے۔ چاہنے کے باوجود میں آخری اقدام سے باز رہا۔ میں کسی منصوبہ اور معلومات کے بغیر مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا، یہاں تک کہ میں میو روڈ پہنچ گیا۔ یہاں سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے بورڈ نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مکان ہے۔ مکان بالکل اجاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ میں وہاں ٹھہر گیا۔ سڑک سنسان تھی۔ میں بجلی کے ایک کھمبے کے نیچے اکیلا کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میری زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، خداوندا تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں۔ یہ دعائیہ کلمہ میری اس آتشی کیفیت کو بتا رہا ہے جس کے تحت میں اس زمانے میں لاہور گیا تھا اور دوسرے مقامات کے سفر کیے تھے۔ یہ ماہنامہ الرسالہ جون سن 1985 میں انہوں نے اپنی اس رویدات کو قلم بند کیا ہے۔ تو یہ جو کیفیت یہ بتا رہا ہے، یہ بعینی ہی وہی کیفیت ہے جو اور بھی اہل علم دانش اور بڑے دماغوں کے ساتھ پیش آئی ہے۔ خود غزالی نے لکھا ہے کہ میری بھوک بھی بالکل مر گئی تھی اور اسی طرح کی کیفیت سے وہ بھی گزرے تھے۔ تو یہ ایک تلاش حقیقت جب انسان کے لیے سب سے اس کی زندگی کی اہمیت کی حامل چیز جب سچائی بن جائے، حقیقت بن جائے اور اس حقیقت کی کھوج بن جائے، تو اس کی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے۔ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح عشق اور محبت کے اندر انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کیفیت سے گزرے ہیں تو اس کا آپ کو بہت اچھی طرح تجربہ ہوگا، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے نا جو بتائی نہیں جاتی، بتانے سے انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا، یہ تو طاری کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو بعینی ہی وہی چیز، یعنی وہ محبت یا عشق جس کو ہمارے ہاں صوفیہ کرام مجازی کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی انسان کی کیفیت کچھ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عشق ہے، تلاش حقیقت کا جو انسان کے اندر جب اس کا جذبہ اٹھتا ہے تو یہ بھی اسی طرح اس کی کیفیات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ اپنی بات بتا۔ اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تعبیر کی غلطی میں کہ میں تقسیم ہند کے بعد نومبر 1947 میں جماعت اسلامی کی تحریک سے متاثر ہوا اور تقریباً 10 سال تک یکسوئی کے ساتھ اس سے مل کر کام کرتا رہا۔ یہ وقت تھا جب کہ اس کے بہت سے دیگر افراد کی طرح میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ کو آخری صداقت کا علم ہو گیا، اور یہ بھی ہوتا ہے فکر کی تلاش جب آپ سفر میں نکلتے ہیں اور کسی پڑاؤ میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس مجھے تو سچائی، حتمی سچائی مجھے مل گئی ہے، میں نے اس کو دریافت کر لیا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی یہ کیفیت طاری ہوئی جب میں جماعت اسلامی میں داخل ہوا اور مولانا مودودی صاحب کی فکر سے میں متاثر ہوا۔ اس زمانے میں زیادہ تر جماعت کے عملی کاموں میں مشغول رہا اور جماعت کے مخصوص لٹریچر کے علاوہ دیگر چیزوں کے مطالعے کی طرف بہت کم توجہ دے سکا۔ تو یہ ان کے اوپر وہ زمانہ یا وقت آیا جس کے اندر ان کو یہ لگا کہ میں مکمل سچائی کو میں دریافت کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کا اپنا فکری سفر کی جو انہوں نے اپنی رویدات بتائی ہے وہ مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد وہ جماعت سے فکری اختلاف کی بنیاد پر علیحدہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ عرصہ انہوں نے اپنا وقت لگایا۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے ہند و پاک کے خاص طور پر، یعنی اس وقت تو ہندوستان ہی کہیں گے ہم،
یہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا تھا ان کی تحریروں نے، اور یہاں پر بہت بڑے بڑے اہل علم و دانش ان کی فکر سے متاثر ہو کر اس طرف جا رہے تھے، اور اسلام کی سیاسی تعبیر کا ایک بہت شور اور برپا تھا۔ اور پھر بعد میں مولانا مودودی صاحب کی فکر نے پوری دنیا کی مسلم فکر کو متاثر کیا، کیا ایران، کیا مصر، کیا عراق اور کیا دیگر ممالک۔ تو وہ فکری جو ان کا جو اثر تھا اس نے جب باقی دنیا پہ بھی اثر ڈالا، یہاں تک کہ چونکہ ان کا اپنا تعلق تو اہل سنت مکتب سے تھا بنیادی طور پر، جو ان کا پیدائشی مسلک ہے، لیکن ان کی جو سیاسی فکر ہے یا ان کی جو دینی تعبیر ہے جس کے اندر اسلام کی سیاسی تعبیر کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس نے شیعہ فکر کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس پہ ہم نے اپنی کتاب مذہبی انتہا پسندی جوابی بیانیہ کے اندر کچھ تفصیل دی ہے کہ کس طرح سے مولانا مودودی صاحب کی فکر نے تشیع فکر، اہل تشیع کی فکر کو بھی متاثر کیا، یہاں تک کہ خود امام خمینی نے اپنی تحریروں میں ان کا کس طرح سے ذکر کیا ہے، ان کی تعزیت پہ جو خطوط ہے، اور خود خامنائی صاحب جو موجودہ ان کے سپریم لیڈر ہے، اور اس کے علاوہ بھی عراق کے اندر بہت سے صاحبان علم و دانش ان سے متاثر تھے۔ تو اس دور کی میں مولانا وحید الدین خان صاحب بھی ان سے متاثر، بعد میں ان کو اختلاف ہوا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر 1970 میں انہوں نے دہلی میں ایک اسلامک سینٹر کی بنیاد ڈالی، جہاں سے انہوں نے خود دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ الرسالہ کے نام سے ایک رسالہ نے جاری کیا، اور اس کے اندر جو جب تک میں نے اس کو پڑھتا تھا اس وقت وہ اکیلے ہی اس میں لکھتے تھے، ان کا اپنا ہی 30-50 صفحے کا جو رسالہ ہوتا ہے اس کے اندر مولانا صاحب کی پوری اپنی تحریر اس کے اندر ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ان کی ہے تذکیر القرآن کے نام سے۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 کے لگ بھگ ان کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں میرے پاس جو لائبریری میں ہے ہند پاک ڈائری، یہ ڈائری بہت زیادہ مولانا صاحب لکھتے تھے، اور بہت پرمغز اس کے اندر مضامین ہوتے ہیں، ان کی کئی ڈائریاں ہیں۔ اسی طرح عقلیات اسلام ان کی کتاب ہے، اللہ اکبر ہے، حکمت اسلام ہے، دین انسانیت ہے، تجدید دین ہے، مضامین اسلام، عورت، معمار انسانیت، مذہب اور سائنس، کتاب معرفت، اظہار دین، اور علم جدید کا چیلنج، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں، خاص طور پر عرب دنیا میں ان کی بہت زیادہ شہرت ہوئی، اور انگلش میں بھی ان کے لٹریچر سارا دستیاب ہے۔ تو مولانا صاحب کا یہ کام تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں مستعار لائف میں یہ کیا، اور دلچسپ بات یہ کہ جب سے انہوں نے کام شروع کیا آخری دم تک وہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کی گفتگو نشر ہوتی تھی، اور ابھی تک وہ کام کر رہے تھے۔ مولانا صاحب کے بارے میں ہمارے یہاں جس طرح دیگر اہل علم سے متعلق ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، تو مولانا صاحب سے متعلق بھی ہمارے یہاں افراط و تفرید ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو غدار اسلام اور دشمن اسلام اور ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جو ان کے حامی ہے وہ ان کو بہت زیادہ ایک اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمیں کسی فکر کو سمجھتے ہوئے کسی مفکر کے حوالے سے افراط و تفرید سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان سے متعلق عام طور پر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کس مکتب فکر سے تھا، تو ہم ان کو شیعہ سنی جو مکاتب ہے اس میں تو ہم ان کو مقید نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے اصولوں سے وہ اتنا زیادہ قریب نہیں تھے یا متفق نہیں تھے، تو انہوں نے خود ایک تعبیر دین کو پیش کیا باقی تعبیرات سے اختلاف کرنے کے بعد۔ تو وہ ایک جدید متکلم تھے جنہوں نے عصری اسلوب میں، موجودہ دور کے اسلوب میں مذہب کی تفہیم، مذہب کو سمجھانے کی، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، اور سائنس اور مذہب میں مطابقت پر بھی ان کا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم ان کو کسی خاص مکتب فکر کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے۔ البتہ ہمارے بہت محترم دانشور خورشید ندیم صاحب نے اپنے آج کے کالم میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دبستان شبلی ہی کے ایک فرد تھے، جس سے منسوب شخصیات کے علمی کمالات ہی نہیں، اردو زبان و ادب کے لیے خدمات بھی ہماری روایت کا ایک شاندار باب ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ دبستان شبلی کے افراد میں سے ایک تھے۔ اب دبستان شبلی کیا ہے؟ ہمارے نہایت ہی محترم عالم اور مذہبی اسکالر مفسر محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں اپنا جو شجرہ نسب فکر کا اس کو بیان کیا ہے، اور دبستان شبلی کے نام عنوان سے، اور یہ مقامات ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 62 سے آگے تک یہ مضمون پھیلا ہوا ہے۔
تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں کا مغربی تہذیب سے سامنا ہوا تو یہاں پر 3 طرح کے رد عمل سامنے آئے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ انہی کا دور ہے جس میں مغربی تہذیب سے ہمارا پہلا تعارف ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ امت 2 گروہوں میں بٹ گئی. ان میں سے ایک گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ نہ دین کو خاص اپنے مقطع فکر کے اصول و مبادی اور اپنے اکابر کے رائیوں سے بالاتر ہو کر براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنا ممکن ہے، اور نہ مغربی تہذیب اور اس کی علوم اس کے مستحق ہیں کہ وہ کسی پہلو سے اہل دین کی نظروں میں ٹھہریں. اس گروہ کے بڑوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، محمود الحسن دیوبندی، انور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے نام بہت نمایاں ہے. ایک تو یہ گروہ ہے جن کو یہ سمجھتے کہ مکمل قدامت پرست ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جن کے نزدیک حق و باطل کا معیار یہی تہذیب اور اس کے علوم قرار پائے، یعنی مغربی تہذیب. ان کا سرخیل وہی بڈھا تھا جس کے بارے میں خود شبلی نے کہا تھا. تو یہ سر سید کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ شبلی ان دونوں کے مقابلے میں ایک تیسری جماعت کے بانی ہوئے. اس جماعت کے بنیادی اصول 2 تھے. ایک یہ کہ ہمارے لیے ترقی یہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائے جب قرآن اتر رہا تھا اور جب خدا کا آخری پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا. اور دوسرے یہ کہ یہ خود قدیم کی ضرورت ہے کہ ہم جدید سے بھی اسی طرح آشنا رہیں جس طرح قدیم سے ہماری شناسائی ہے. تو یہ دبستان شبلی کو انہوں نے 2 اصولوں میں بیان کر دیا کہ اس کے 2 بنیادی اصول تھے. اب وہ لکھتے کہ سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی، حمید الدین فراہی، امین اصلاحی، یہ سب اسی جماعت کے اکابر ہے. میں اسے دبستان شبلی کہتا ہوں. اقبال بھی زیادہ تر اسی دبستان سے متعلق رہے. تو اس کے اندر خاص طور پر مودودی صاحب سے بھی وہ مستفید ہوئے علمی طور پر، اور حمید الدین فراہی صاحب سے بھی، اور اصلاحی صاحب تو غامدی صاحب کے کو وہ استاد امام کے لقب سے پکارتے ہیں اور ان کے استاد بھی رہے ہیں. تو یہ دبستان شبلی ہے جس کی طرف خورشید ندیم صاحب نے اپنے کالم میں اشارہ کیا تھا کہ مولانا وحید الدین خان جو ہے وہ دبستان شبلی کے افراد میں سے ایک فرد تھے. جبکہ ہمارے بہت ہی محترم دانشور اور سوشل میڈیا پہ ان کے بہت خوبصورت مضامین شائع ہوتے ہیں اور ان کا رسالہ جی بھی نکلتا ہے، اور بہت صاحب علم و دانش شخصیت ہے محترم محمد دین جوہر صاحب. تو انہوں نے ان کی وفات پہ جو فیس بک پہ جو انہوں نے اپنی تحریر لکھی تھی اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، تھوڑا سا طویل ہے تو میں مختصراً اس میں سے 1-2 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا مرحوم علماء کی اس بڑی تعداد کا اہم حصہ تھے جنہوں نے 20ویں صدی میں اپنی مبسوط علمی اور تعبیراتی کاوشوں سے اس سوال کا جواب دیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیوں کر رہنما ہے. انہوں نے اپنی 2 اہم کتابوں علم جدید کا چیلنج اور اسلام دور جدید کا خالق میں آقائے سر سید کے طے کردہ ہمارے رأس المسئلے کو پھر سے زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، آقائے سر سید. یہ دونوں کتابیں نیک طبیعت، مذہبی ذہن، متقی احوال اور عدم استعداد کی بہت اچھی مثالیں ہیں. یعنی وہ جوہر صاحب ان پہ تنقید یہ فرما رہے ہیں کہ وحید الدین خان صاحب کی یہ خاص طور پہ یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ نیک طبیعت، بالکل مذہبی ذہن، متقی احوال، لیکن عدم استعداد کی بہت اچھی مثالیں. آقائے سر سید کے بعد ان کی حیثیت حرف مکرر کی ہے. اتنا ضرور ہے کہ وہ آقائے سر سید کی الجوابات کو مزید مؤید اور گہرا کر دیتی ہے. ما بعد سر سید عہد کا بنیادی سوال انہی کا طے کردہ ہے کہ اسلام بطور مذہب اپنی فکر اور عمل میں اب صرف جدیدیت کی شرائط پر زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ انہوں نے کافی تھوڑی سی طویل پوسٹ ہے تو آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. بہت صاحب علم شخصیت ہے ماشاءاللہ سے. استفادہ دیکھیں کسی سے بھی استفادہ کرنا جو ہے نا، اس سے ہم اپنے راستے بند نہیں کرنے چاہیے استفادے کا، چاہے ان کا نقطہ نظر آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کا جس مسلک اور مکتب سے آپ کا تعلق ہے وہ اس کی، بلکہ آپ کو مخالفین کو زیادہ دیکھنا چاہیے جو جن سے آپ کو اختلاف ہے. خیر، تو یہ سر سید صاحب سے متعلق میں نے کہا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے متعلق 2 میں نے کہا کہ متضاد آراء آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک میں ان کو دبستان شبلی کا فرد قرار دے دیا گیا اور دوسرے میں اگرچہ جوہر صاحب اور اس فکر سے تعلق رکھنے والے باقی اہل علم کا تو یہی خیال ہے کہ یہ سارے جدیدیت پرست مفکرین ہیں جس کے اندر شبلی اور
اپنا غامدی صاحب اور یہ سارے لوگ، ان کا خیال ہے کہ وہ جدیدیت ہی سے متاثر اور اسلام کو جدیدیت کے مطابق ڈھالنے کی سعی تو اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کو سر سید صاحب سے ان کا شجرہ نسب ملا دیا. خیر، تو اسی طرح مولانا وحید الدین خان صاحب زندگی بھر بہت زیادہ متنازعہ رہے، ان کے افکار بہت متنازعہ فی تھے، اور بڑے مفکرین کا، اہل علم کا یہی مسئلہ. اچھا، ہمارے ہاں اب ان کو بڑے مفکرین میں کی بات کرے تو ہمارے کچھ یونیورسٹی اساتذہ اور کچھ جو اکیڈمک اس سے تعلق رکھنے والوں کو طنز کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے سطحی ان کی تحریریں ہوتی تھی اور ان کا علم بڑا سطحی سا تھا. تو ظاہر سی بات، وہ عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہی مولانا صاحب لکھتے تھے، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ مذہب کو ٹھیک سمجھا ہے اس کو آپ آسان سے آسان الفاظ میں دوسروں تک پہنچا دو. تو انہوں نے اس کے لیے تھوڑا سا اپنا انداز بیان سب کچھ آسان رکھا، اور اس وجہ سے ان کو لوگ سطحیت کا طعنہ دیتے ہیں، اور میں ان اہل علم کا نام نہیں لینا چاہتا جو اس قسم کے طعنے دیتے ہیں اور جن کو ان کی تحریریں پڑھ کے طبیعت پہ انقباض ان کی طاری ہو جاتی ہے. تو خیر، تو یہ اہل فکر کا مسئلہ ہے کہ وہ موجود افکار اور خیالات سے باغی ہو جاتے ہیں یا ان سے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں، اس میں ان کو تسلی بخش جوابات ان کے سوالوں کے نہیں ملتے، تو پھر وہ اپنی ایک الگ راہ اختیار کر کے اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر موجود پہلے کے تمام جو گروہ ہے، تمام مکاتب، وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مولانا وحید الدین خان صاحب کا تعلق اس اہل علم کے اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے جن کو نہ تو اہل تشیع ان کو اون کرنے کے لیے تیار ہے، بالکل بھی نہیں ہے وہ، اور اسی طرح اہل سنت کے تمام گروہ ان سے برات کا اعلان کرتے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث یا سلفی یا وہابی ہو. ایک ہی گروہ کے کئی نام ہیں ہمارے یہاں، سلفی بھی انہیں کو کہا جاتا ہے، وہابی بھی اور اہل حدیث بھی، اور ہمارے ان کو غیر مقلدین بھی کہا جاتا ہے. تو ہم اس ہند و پاک کے دائرے کے اندر ہے کہ جو بات کریں تو یہ تین بڑے یہاں پر اہل سنت کے گروہ ہیں. تو ٹھیک ہے، اب آگے کسی ہم یہ لوگ میں بات کریں گے کہ جن کو ہم اہل حدیث سے سلفی کہتے ہیں تو ان کو کیا اہل سنت میں شمار کیا جاتا ہے؟ نہیں، لیکن ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے، اور جو اہل سنت کی کو جن مختلف اہل علم اور مختلف مکاتب کا مجموعہ جن کو کہا جاتا ہے، اس چھتری کے نیچے جو چند مسالک، اس کے اندر احمد بن حنبل کا مکتب فکر بھی موجود ہے، محدثین کا مکتب فکر بھی موجود ہے. تو سلفی اپنے نسبت زیادہ انہی کی طرف کرتا. خیر، یہ ایک ضمنی بات تھی، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہ سب ان کے خلاف تھے. اچھا، بنیادی طور پر تو مولانا صاحب پیدائشی طور پر اور جو ان کی تعلیم ہوئی اور جس فقہی اس کے اندر زیادہ تر ان کا رہا، وہ تو سنی المسلک ہی تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن اہل سنت اپنے مخصوص اصولوں سے انحراف کی وجہ سے ان کو اہل سنت نے کبھی بھی شمار نہیں کریں گے. اچھا، یہ چیز جو ہے نا وہ صرف اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے. آپ اہل تشیع کے ہاں دیکھیں، وہاں پر اجتہاد کا دعویٰ تو ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کرے جو ایک زیادہ تر لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہی ہے ہماری تشیع کی حدود، تو اس کے ساتھ بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. دنیا بھر میں بہت سارے اہل علم ہیں. ہمارے یہاں پر آغا شرف الدین صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کو طویل عمر عطا فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ. تو ان سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں جو کسی اور وقت میں ہم اس پہ بات کریں گے. خیر، تو مولانا صاحب کے جو متنازعہ افکار تھے ان میں سے ایک تو شتم رسول کا مسئلہ تھا، گستاخی رسول جو ہم بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے علماء نے ان پہ بہت زیادہ تنقید کی اور ان کو دشمن اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا. اسی طرح مذہب کی سیاسی تعبیر کی تردید جو انہوں نے کی، یا قیامت دین کا جو ایک تصور تھا اس کو جو انہوں نے رد کیا. اسی طرح جہاد کا جو ایک ان کا مخصوص تصور تھا، امہ کا ایک تصور تھا جو مولانا صاحب کا دوسروں سے الگ تھا. اسی طرح فلسطین اور کشمیر جیسے تنازعات پہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح علامات قیامت سے متعلق اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی اور امام مہدی کی آمد یا ان کے خروج سے متعلق جو شیعہ سنیوں میں ایک عقیدہ موجود ہے، ان کے حوالے سے ان کے خیالات کچھ الگ تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ان کو بہت برا بنا کے پیش کیا گیا. اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ان کے خلاف جو کتابیں ہیں اس میں سے ایک دو کا نام، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے خلاف کس طرح سے ایک وہ کیا گیا کہ وہ کتنا اسلام دشمن یا اسلام خلاف ایک شخص ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں مولانا صاحب کی جو فکر ہے اس کے اندر بنیادی طور پر تو وہ جدید متکلمین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور علم کلام کے اندر آپ مذہب کو اپنے عصری تناظر میں اور
اپنا عقلی بنیادوں پر اس کی سچائی کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا تو مولانا کا اس پہ بہت زیادہ زور اور اصرار نظر آتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو کتاب ہے اس مذہب اور علم جدید کا چیلنج، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے سائنس اور مذہب کے اندر مطابقت کی جو روش ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر ان کا یہ خیال ہے کہ انسان کا جو سب سے اہم جو اس کا اس دنیا میں کام ہے وہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، لیکن اس معرفت کو وہ کہتے ہیں بذریعہ غور و فکر، تفکر و تدبر کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کی جائے، نہ کہ صوفیانہ طریقہ کار۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ وہ انسان ہی تھے، ظاہر سے معصوم تو اب نہیں رہا نا، یعنی اہل سنت کے نزدیک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی معصوم نہیں ہے، اور تشیع کے نزدیک چہاردہ معصومین کی بات کوئی معصوم تو نہیں رہا۔ تو جو غیر معصوم ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، وہ جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، وہ اعتدال سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو انسان کی کمی کوتاہی کمزوری ہوتی ہے وہ ہر انسان میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتی ہے۔ تو مولانا صاحب بھی جب تصوف اور ان چیزوں پہ تنقید کرتے تھے تو بہت زیادہ ان کا جو انداز ہے وہ جارحانہ ہوتا تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو صوفیانہ ریاضتیں اور یہ وجدان اور کشف اور اس کے ذریعے خدا کی معرفت وغیرہ، وہ اس کو بالکل ہی فضول اور بیکار چیز سمجھتے تھے، اور ان کا سارا جو زور اور اصرار تھا وہ یہ تھا کہ اس کو آپ جو ہے غور و فکر اور کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ خورشید ندیم سے لکھتے ہیں کہ مولانا نے بتایا کہ انسان کی اصل آزمائش خدا کی معرفت کا حصول ہے۔ یہ معرفت کوئی پراسرار واقعہ نہیں جو صوفیانہ مشاغل، چلوں اور ریاضتوں کا محتاج ہو، یہ ایک شعوری تجربہ ہے، یہ انفس و آفاق پر غور و فکر کا فطری نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا انہوں نے لٹریچر میں بہت زیادہ اس پہ انہوں نے اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ جو ان کی کتاب ہے کتاب معرفت، تو اس کے اندر تو بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کی فکر کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ آخرت میں جواب دہی پر ان کا بہت زیادہ زور ہے، اور دنیا میں ترقی کے اصول جو مذہب سے دریافت کیے جاتے ہیں، یا سیاسی اور حکومت کے اصول، تو ان چیزوں میں وہ اتنے نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو اصل جو انسان کی زندگی ہے ما بعد موت، تو وہ یہ کہتے تھے کہ مذہب کا جو زور ہے وہ اس پہ ہے، تو اس کو سنوارنے کے لیے مذہب نے جو اصول اور اقدار دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی اس حوالے سے تعلیم و تربیت کریں۔ تو وہ آخرت کی یاد دہانی، خدا کی معرفت اور ان چیزوں کے اوپر ان کا بہت زیادہ اصرار تھا۔ اور جیسے میں نے پھر بتایا کہ ان کے فکر کی کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اہل علم نے ان کے خلاف بہت زیادہ سخت لب و لہجے اختیار کی۔ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے حافظ زبیر صاحب کی، وحید الدین خان افکار اور نظریات، تو اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سخت تنقید کی، لیکن کوشش انہوں نے شاید کی ہے کہ شائستگی کا دامن تھوڑا سا ساتھ رکھے۔ اسی طرح متین خالد صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا نام دیکھ لیجئے، وحید الدین خان اسلام دشمن شخصیت، یعنی وحید الدین خان یعنی جس بندے نے پوری زندگی ایک مذہب کی تفہیم میں لگا دی، ٹھیک ہے، دیانتداری سے، اخلاص کے ساتھ، کوئی ان کا مخفی کوئی ایجنڈا نہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے وحید الدین خان اسلام دشمن شخصیت۔ اچھا، وہ یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے در حقیقت کچھ مقالات یا مضامین کو جمع کیے جو مختلف علماء نے یا مختلف علم نے لکھے ہیں مولانا وحید الدین صاحب کی تردید کے اندر۔ اب دیکھیں اس کا جو پہلا مضمون ہے وہ ہے غدار اسلام، متین خالد صاحب کا مضمون ہے۔ اسی طرح فتنہ وحید الدین خان، قادیانی سوچ کا تسلسل، لدھیانوی صاحب کو ایک مضمون انہوں نے دیا، شتم رسول کا مسئلہ، آزادی افکار ایک فریب کارانہ اصطلاح، تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں انہوں نے دی ہے۔ وحید الدین خان ایک گمراہ دانشور، ناموں سے رسالت پر وحید الدین کی یلغار، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ اچھا، اس کے بعد وحید الدین خان ایک اسلام دشمن شخصیت، ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی زرعی کا مضمون ہے یہ، اور متاع دین و دانش لٹ گئے اللہ والوں کی، رضوان احمد کا مضمون ہے، فتنہ وحید الدین خان۔ اچھا، اب جہاد کشمیر اور وحید الدین خان کا زہریلا پروپیگنڈا، تو اس طرح کی بہت سارے انہوں نے مضامین جمع کیے، یہ تقریباً 345 صفحے کی کتاب ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف فتاوی بھی آئے علماء کی طرف سے۔ تو وہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہب یا جو دین کی تعبیر ہم نے مخصوص ایک گروہ نے جو اس کو بنا لیے ہے، یا جو ہمیں سمجھ میں دین آ گیا ہے وہی دین ہے۔ جو قرآن مجھے سمجھ میں آ گیا وہ وہی قرآن ہے حتمی، یعنی وہ تعبیر قرآن آپ کی فہم قرآن، آپ کا فہم دین نہیں ہے، بلکہ وہ عین دین۔ تو اس تصور کی وجہ سے جب ہر گروہ کے نزدیک جو دوسرا گروہ گمراہ قرار پاتا ہے اور تکفیر دوسروں کی جاتی ہے، تضلیل کی جاتی ہے، ان کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے یہ ذہن ہے کہ اچھا یہ چیز ہمیں بہت
روشن خیال قسم کے اسکالرز میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ کسی وقت میں جب ہم اس مختلف ٹاپک سے بات کریں گے تو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ذہن ہے کہ جو ہم نے یہ بہت نعرہ سنا ہے نا کہ قرآن و سنت کی طرف آؤ، یہ قرآن سنت جو ہے نا، ہم تو قرآن و سنت کے داعی ہے، تو اس کا تاثر آپ یہ دیتے ہیں کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وید، گیتا، بائبل یا تورات اور یا اس طرح کی کسی ان کتابوں کے داعی ہے. یعنی بھائی وہ بھی تو قرآن و سنت کے ہی داعی ہے نا، ان کی فہم کی بنیاد بھی قرآن و سنت پر ہی. لیکن یہ ایک جو بہت مشہور ہمارے ہاں یہ جملہ ہم دہراتے ہیں، تو وہی چیز ان کے ساتھ بھی. اچھا، یہ مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی تحریروں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ بھی یعنی آپ اپنے فہم دین کو عین دین بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے نزدیک باقیوں کی جو تعبیرات ہے وہ گمراہی پر مبنی تعبیرات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کچھ لوگ گمراہ تک رہتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر تکفیر کے حد تک چلے جاتے ہیں. تو اب مولانا صاحب کے خلاف جو لوگوں نے کام کیا یا جو ان کے خلاف تحریریں موجود ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے مخالفین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو دین ہم نے سمجھا وہی دین ہے، اس کے علاوہ ہمارے مخالف نے جو دین سمجھا ہوا ہے وہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام کی دشمن شخصیت ہے، یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے اور اس کے تو کچھ مخصوص پس پردہ مقاصد ہے جس کے لیے اس نے دین کا سہارا لیا ہو. تو یہ میرے خیال سے بنیادی مسئلہ ہے. تو آج کی ویلوگ میں تھوڑی سی یہ طویل بات گفتگو ہو گئی، تو میں نے چاہا کہ مولانا صاحب سے متعلق کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں. امید ہے آپ کو یہ ویلوگ آپ نے کو پسند آیا ہوگا اور آپ اپنے تفسیروں سے نوازیں، ہم اس کے لیے منتظر ہیں.